نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر نشست میں ایک بہت ہی قیمتی عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے ہمارا، جو انسان کی بیسک ضرورت ہے وہ چھت ہے، یعنی کہ مکان، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا علیحدہ سا مسکن ہو اور اپنی فیملی کے ہمراہ اس میں اپنی زندگی کے دن کاٹ کر یہاں سے کوچ کرے، یعنی کہ رخصت ہو جائے۔ لیکن سب سے پہلے جب بھی ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ضروری ہے، اور غافیت ضروری ہے۔ جب غافیت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، خیر ہوگی، تو وہ کام برکت والا ہوگا اور خوشی والا ہوگا، فرحت والا ہوگا، ہارٹ سیٹسفیکشن والا ہوگا، اور یہ سیٹسفائیڈ ہوگا۔ تو دوستو، یہ جو میں وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ، یہ جو عمل شیئر کرنے والا ہوں، ویسے تو یہ عمل جو ہے اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں بندھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کریم کے جو اتنے پیارے پیارے نام ہیں، 99 جو صفاتی نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اتنے بہترین اور اعلیٰ قسم کے اسماء ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ کریم خود بھی اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو اس کے پاک پاک ناموں سے یاد کرو اور اس کی تعریف بیان کرو، اس کے صفات بیان کرے اس کے پاک ناموں سے۔ تو جو لوگ اس ناموں میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان ناموں میں برکت محسوس کرتے ہیں، وہ تو پھر کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑتے، اور جو لوگ کجی اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو دوستو، آج جو ایک خاص اسم کی فضیلت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس اسم کی بدولت سے وہ لوگ جو اپنے مکان کے لیے پریشان ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہے اور ان کا خیال ہے، ان کا دماغ میں اپنا مکان پھر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا علیحدہ سے ایک مسکن ہو، تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے 24 آورز میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے، دل جمی کے ساتھ کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، اور دھیان توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسی برکتیں، ایسی رحمتوں کے دروازے آپ پہ کھلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ دوستو، اصل میں ہم لوگ پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، ہم جلد باز ہیں، اور شیطان ہمیں جلد بازی پہ مجبور کرتا ہے، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جو ہمیں ان اچھے کاموں سے دور کرتا ہے۔ تو یہی وہ مین سورسز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو خاص اسم ہے، اس سے اول اور آخر درود ابراہیمی ایک دفعہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت پرفارم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی، کسی بھی وقت۔ لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان پورا دن باہر ہوتا ہے، جو مرد حضرات ہوتے ہیں اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، اور کاموں سے فارغ ہو کر شام کو گھروں کو لوٹتے ہیں کہ جا کے اپنے گھر میں سستاؤں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا چھت کے نیچے اپنے بچوں کے ہمراہ، اور صبح ہوتے ہی پھر اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو گھر کی زیادہ ضرورت، جو مسکن ہوتی ہے، اس کی زیادہ ضرورت رات کو فیل ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا مسکن ہو۔ جب یہ سوتا ہے تو اس کی ساری ضروریات اس سے سامنے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اگر اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیا جائے تو بہت ہی افضل ہے، اگر آپ دن کے شروع میں فجر میں کر سکتے ہو تو بہت ہی وہ بھی افضل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور 1001 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اے سب کچھ عطا کرنے والے، اے تمام کامیابیوں خوشیاں عطا کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، اے غموں سے نکال کر خوشیاں دینے والے، جی، تکلیفات سے نکال کر راحت دینے والے، جی، مشکلات کو آسان کرنے والے۔ تو یہ ایک زبردست اسم ہے، اور اس اسم کی بدولت سے انشاءاللہ جب آپ اس کو مستقل مزاجی سے، جی، چند ہفتے، چند ماہ، چند سال، آپ یعنی کہ اس کو کنٹینیوسلی کریں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے، پورے لائف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں،
انشاءاللہ صرف مکان کی تو کیا، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، خوشیاں ملیں گی، راحت کے دروازے کھلیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ انہی اعمال کی بدولت سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں اور عافیت والی زندگی طلب کرتے رہیں اور عافیت والی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، جن کا مکان نہیں ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت سے کچھ ہی عرصے بعد انشاءاللہ ایسا مکان ان کو ملے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ہر انسان کی ضرورت ہے اللہ کریم سب کو اپنے خزانوں سے خوبصورت مکان، خوبصورت مسکن عطا فرمائے اور ہم سب کو خوشیاں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشیاں نصیب فرمائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں۔ آمین ثم آمین۔ تو اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو، اس عمل کو سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کو خوش رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہے ہیں آپ۔